منبر رسول پر جلوہ افروز باوقار علماء کرام، حفاظ و قراء، مداحان مصطفیٰ، جملہ حاضرین اہل سنت، دینی اسلامی ماں اور بہنوں، السلام علیکم۔ الحمدللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت اور پورے ادب و احترام کے ساتھ اللہ کی عطا سے ساری کائنات کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غمگسار، شافع روز شمار، گنبد خضرا شریف میں آرام فرمانے والے آقا، قبر کی کالی کوٹھری میں کام آنے والے، اور کل میدان محشر میں ہم سب گنہگاروں کی رب کی بارگاہ میں شفاعت و سفارش کرنے والے آقا، جن کا پیارا پیارا نام نامی اسم گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، آئیے انہی کی بارگاہ ناز میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے گنبد خضرا شریف کی طرف رو لگا کر بڑی محبت سے درود شریف کے گلدستے پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد ما فی علم اللہ، صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ حضرات، انتہائی خوشی و مسرت کی بات ہے کہ ہم اور آپ الجامعۃ القادریہ عشرت العلوم کے سالانہ جلسہ دستار بندی و صاحب قرآن کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ ہماری آپ کی خوشبختی اور سعادت مندی ہے کہ اللہ نے ادھر ادھر سے ہٹا کے ہمیں اور آپ کو اپنا اور اپنے محبوب کا ذکر سننے کے لیے اکٹھا کر دیا ہے، اور قابل مبارکباد ہم سب کی طرف سے مخیر قوم و ملت الحاج عشرت علی صاحب قبلہ ہیں، جنہوں نے ہمیں اور آپ کو اکٹھا کرنے کے لیے اس چمن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سجایا اور سنوارا، اور ان کے رفقا، ان کے معاونین، یہ سبھی لوگ قابل مبارکباد ہیں۔
حضرات، میری بہت لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہونی ہے، میں مختصر وقت کے لیے حاضر آیا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا سنجیدگی کو اختیار کریں اور بیٹھیں۔ بڑی افراتفری کا ماحول ہے۔ دیکھیں آپ کے سامنے منبر رسول پر یہ علماء کرام کا نورانی قافلہ جلوہ افروز ہے۔ علماء کے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے کسی عالم ربانی کی زیارت کی تو گویا اس نے میری زیارت کی۔ جس نے کسی عالم ربانی سے مصافحہ کیا گویا کہ اس نے ہم سے مصافحہ کیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بزم جو سجائی گئی ہے، یہ کوئی سیاسی، اقتصادی یا معاشی گفتگو کرنے کے لیے نہیں سجائی گئی ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی تعلیمات پر گفتگو کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ تو میرے عزیزوں، چاہیے تو یہ کہ بڑی لگن، بڑے ذوق اور بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ آپ بیٹھے اور علماء کرام کی گفتگو سنیں، اس سے استفادہ کریں۔ یہ بات بھی آپ ذہن نشین کر لیں، یہ جلسے جلوس محض ایک روایت نہیں ہے، یہ ایک رسم نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد آپ حضرات تک دینی تعلیم پہنچانا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات سے آپ کو روشناس کرانا ہے۔ ہر مسلمان اس حیثیت سے کہ وہ مسلمان ہے، خواہ وہ کسی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ جیسے بھی ہو سکے وہ علم دین حاصل کرے۔ اگر مدرسے میں جانے کی عمر ہے، مدرسے میں وقت دینے کی عمر ہے، تو وہ مدرسے میں جا کر علم دین حاصل کرے۔ نہیں وقت ہے تو علماء کرام کی صحبت میں بیٹھ کر وہ علمی استفادہ کرے۔ میرے عزیزوں، جس طریقے سے نماز فرض عین ہے، اسی طریقے سے ضرورت بھر علم دین حاصل کرنا بھی فرض عین ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ الحاج اشرف علی صاحب کا یہ کارنامہ قابل تقلید اور لائق مبارکباد ہے۔ آپ سب کی طرف سے وہ شکریہ کے مستحق ہیں کہ اس بھیڑ بھاڑ کی دنیا میں ان کو یہاں اکٹھا کیا آپ حضرات کو کہ آپ کچھ استفادہ کریں۔ تو آپ بڑی سنجیدگی کے ساتھ بیٹھے، جس کسی بھی تقریر ہو، خطاب ہو، آپ بغور سماعت کریں، اور آپ کا مقصد اور آپ کی نیت اس پر عمل کرنا بھی ہو۔ اس لیے کہ ہمارے جلسے یہ تفریح کے لیے نہیں منعقد کیے جاتے ہیں، ہنسنے ہنسانے کے لیے نہیں منعقد کیے جاتے ہیں، کثرت کے ساتھ ویڈیو گرافی کرنے کے لیے نہیں منعقد کیا جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دین کی تعلیم آپ اپنے دینی تعلیم سے استفادہ کریں۔ ایک بار درود پاک اور پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برگے ہنا پہ لکھتا ہوں درد جگر کی بات،
برگ حنا پہ لکھتا ہوں درد جگر کی بات، شاید کی رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ، شاید کی رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ۔ اور وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، پہلے کے مسلمان وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج ہمارے آپ کے جو حالات ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، نہ آپ سے پوشیدہ ہے نہ ہم سے پوشیدہ ہے، لیکن وہ حالات کیسے پیدا ہوئے؟ درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا، درس قرآن نہ اگر ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ میرے عزیزوں، یہ الجامعۃ القادریہ عشرۃ العلوم کی شکل میں چمنستان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ علم و ادب کا گہوارہ ہے۔ کون سا علم؟ وہ علم کہ علم کے بغیر نہ انسان دنیاوی ترقی حاصل کر سکتا ہے اور نہ دینی ترقی اور کامیابی حاصل کر سکتا تھا۔ نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ ہی آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ کسی بھی ترقی کے لیے علم کا حاصل کرنا یہ ضروری ہے۔ جو لوگ دنیاوی باعزت عہدوں پر فائز ہیں، مناصب پر فائز ہوں، یا دینی جو رہنما ہوں، عظیم پیشوا ہوں، جب ان کی سیرت، ان کے کردار کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے علم دین حاصل کیا ہے اور بڑی مشقت سے حاصل کیا۔ سبحان اللہ، ہم اور آپ غوث و خواجہ رضا و مصطفیٰ کے ماننے والے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ ارے میں علم حاصل کرتا رہا، حاصل کرتا رہا، حاصل کرتا رہا، یہاں تک کہ میں مرتبہ قطبیت پر فائز ہو گیا، غوثیت کبریٰ پر فائز ہو گیا۔ آج کے حالات دیکھ کر آپ محسوس کرتے ہوں گے یہ جو ہمارے عظیم بزرگان دین ہیں یہ بے علم ہوں گے، انہوں نے علم نہ حاصل کیا ہوگا، صرف تسبیح پڑھی ہوگی، صرف تہجد پڑھے ہوں گے، صرف نوافل میں وقت گزارا ہوگا۔ نہیں نہیں میرے مولا، سب سے پہلا جو فرض ہے وہ علم دین مصطفیٰ کا حصول ہے۔ اس کے بغیر کوئی عبادت آپ صحیح طور پر ادا کر ہی نہیں سکتے۔ آپ اس کو یوں سمجھیں کہ علم ایک نور ہے، علم ایک روشنی ہے، تو جس طریقے سے اندھیری رات ہو، چاند تاروں کا نام و نشان نہ ہو، انتہائی تاریک رات ہو، اگر اس میں آپ راستہ چلیں گے، اگر اس میں سڑک پہ چلیں گے تو آپ کو ٹھوکر لگے گی ہی، آپ کا پیر کسی گڈھے میں پڑ ہی جائے گا، اس لیے کہ بغیر روشنی کے رات کی تاریکی میں راستے کو صحیح اور سلامتی کے ساتھ طے کر لینا یہ ممکن نہیں ہوتا۔ اس سے بھی کہیں زیادہ اسلامی زندگی، رب کو راضی کرنے والی زندگی علم دین کے بغیر گزاری ہی نہیں جا سکتی۔ آج جو قومیں جاہل تھی، جنہوں نے علم ہم سے سیکھا،
وہ آج علم کی تعلیم ہم کو دے رہی ہے، وہ علم کا شوق ہم کو دلا رہی ہے، اور جو ہماری خاص میراث تھی آج ہم اس سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کبھی آپ نے غور کیا قرآن کریم کے اندر 78,000 سے زیادہ کلمات ہیں جس میں رب تعالیٰ نے نماز کا بھی حکم دیا ہے، زکوٰۃ کے ادا کرنے کا بھی حکم دیا ہے، روزے رکھنے کا حکم بھی دیا ہے، حج کرنے کا بھی حکم دیا ہے، مگر آپ ذرا غور کرو ان احکام میں اگر سب سے پہلے کسی چیز کا حکم دیا ہے تو دیکھو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر غار حرا کے اندر ان کلمات میں نازل ہونے والا پہلا کلمہ جو تھا، پہلا لفظ جو تھا، وہ تھا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اقرا اتنی کثرت سے الفاظ اور کلمات میں سب سے پہلا جو کلمہ رب نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا وہ اقرا۔ پڑھو پڑھو، اللہ اکبر۔ 1400 سال سے پہلے جائیے، 1400 سال پہلے کا یہ اعلان ہے، فرماتا ہے اقرا پڑھو۔ اور جن آیتوں میں کم و بیش 5000 آیتیں ہیں، ان میں سے 5 آیتیں جو سب سے پہلے نازل ہوئی یعنی سورہ علق کی، وہ وہی آیتیں ہیں جس میں اللہ رب العزت نے علم اور قلم کی اہمیت اور عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ کیا آپ کو اس سے اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ علم کی کتنی اہمیت ہے اسلام کے اندر؟ مذہب اسلام کو علم کتنا پسند ہے اور کتنا وہ اپنے ماننے والوں کو علم کی دولت سے آراستہ دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ اس سے غور کرو اور پھر قرآن کریم پڑھیں، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں، آپ کو جگہ جگہ ملے گا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہیں علم حاصل کرنے کا حکم فرمایا ہے تو کہیں علم کے فوائد اور اس کے فضائل بیان کر کے اس کے طرف شوق اور رغبت دلائی ہے۔ اور یہ ایسی چیز ہے کہ میرے آقا نے صرف رغبت ہی نہیں دلائی ہے بلکہ اس کو عملی جامہ بھی پہنایا۔ قرآن کریم کے اندر ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تمہیں دین کا علم نہیں ہے، اگر دینی معلومات نہیں ہے، دین کے بارے میں نالج نہیں ہے، تو من حیث المسلمان یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ کسی علم والے کے پاس جا کر سیکھیں۔ عالم کے اوپر یہ نہیں فرض ہے کہ وہ آپ کے پاس جا کے سکھائے، ہاں عالم کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ اس کے پاس آئیں تو وہ آپ کو دین کی تعلیم دے۔ تو یہ کام آپ کا تھا لیکن دونوں کام آج عالم ہی کو کرنے پڑ رہے ہیں۔ آپ خود نہیں آتے ہیں، عالم خود آپ کو بلاتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، پھر رسول اللہ کی باتیں سناتے ہیں، لیکن افسوس پھر بھی ہمارے بھائی افراتفری کا شکار رہتے ہیں۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ علم دین جو الجامعۃ القادریہ، عشرت العلوم اور اس جیسے دوسرے سنی اداروں میں علم پڑھایا جاتا ہے، فقہ و حدیث اور تفسیر وغیرہ، یہ علم دین مصطفیٰ جو ہے اس کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے بھی زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ علم کی فضیلت یہ عبادت کی فضیلت سے بھی زیادہ ہے۔
کیونکہ کوئی بھی عبادت ہو علم کے بغیر اس کو صحیح طور سے ادا کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ بے شک بے شک میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں دو لوگوں کا ذکر کیا گیا۔ ایک صاحب ایسے تھے جو عالم نہیں تھے مگر عبادت گزار بہت تھے، نماز پنجگانہ کے ساتھ ساتھ اشراق و تہجد اوابین وغیرہ بھی پڑھا کرتے تھے، بڑے پرہیزگار تھے۔ مگر دوسرے صاحب جو تھے وہ عالم دین تھے، وہ نوافل کو کثرت سے نہیں ادا کر پاتے تھے، فرائض کو ادا کرتے تھے اور منہیات سے بچتے تھے۔ جب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان دونوں حضرات کا ذکر ہوا تو میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ مسلمانوں سنو، اپنے نبی کی بات سنو۔ میرے آقا نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا، ایک عابد پر عالم کو ایسی ہی فضیلت ہے، ایک عابد پر ایک عالم کو ایسی ہی فضیلت ہے جیسے میری فضیلت تم لوگوں میں سے ادنا پر ہے۔ غور کریں، جی سید المرسلین ہیں، رسولوں کے سردار ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، ساری کائنات کے سردار ہیں، مگر جب عالم اور عابد کی بات آئی تو آقا نے فرمایا ایک عالم کو عابد پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے مجھ کو اے میرے صحابیوں تم میں سے ادنا پر فضیلت حاصل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ لگائیں۔ اور ایک مرتبہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد شریف میں تشریف لے گئے تو وہاں صحابہ کرام کے دو حلقے تھے، دو حصوں میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ یہاں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ یہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک مجلس میں ذکر و اذکار ہو رہے تھے، اللہ کی پاکی بیان کی جا رہی تھی، اللہ کی وحدانیت بیان کی جا رہی تھی، خدا کی کبریائی بیان کی جا رہی تھی۔ جبکہ دوسری محفل جو تھی اس میں ایک دوسرے کو دینی مسائل سکھائے جا رہے تھے، نماز کے مسائل سکھائے جا رہے تھے، غسل اور وضو کا طریقہ بتایا جا رہا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دونوں محفلوں کو ملاحظہ فرمایا اور ارشاد فرمایا یہ دونوں ہی حلقے اچھے ہیں، دونوں ہی حلقے اچھے ہیں، مگر وہ حلقہ جس میں علم دین سیکھا اور سکھایا جا رہا ہے وہ زیادہ اچھا ہے۔ سبحان اللہ، وہ زیادہ اچھا ہے۔ آگے ارشاد فرمائے ہیں وَإِنَّمَا بُعِثْتُ اور میرے آقا نے وَإِنَّمَا بُعِثْتُ الْمُعَلِّمُ اور مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا اسی علمی مجلس میں بیٹھ گئے۔ غور کریں میرے بھائی، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ علم اتنا ضروری ہے، یہ بھی مطلب نہیں اگر آپ کے محلے میں مدرسہ ہو تو علم حاصل کیجئے، آپ کے ضلع میں ہو تو علم حاصل کیجئے، آپ کے اسٹیٹ میں مدرسہ ہو تو علم حاصل کیجئے، نہیں 1400 سال پہلے ہمارے اور آپ کے آقا معلم کائنات مختار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطلب العلم ولو بالسین۔ سبحان اللہ، ارے علم دین حاصل کرو، اگرچہ تمہیں علم دین کی تحصیل کے لیے شہر مدینہ سے ملک شام ملک چین کا سفر کرنا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ 1400 سال سے پہلے راستوں کی یہ لوکیشن نہیں ہوا کرتی تھی، آنے جانے کی یہ ذرائع نہیں ہوا کرتے تھے، جنگلات کثرت سے ہوتے تھے، پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہوا کرتا تھا، چور اور رہزنوں
کی سرگرمی رہا کرتی تھی، اونٹوں اور گھوڑوں کا سفر ہوا کرتا تھا۔ آپ سوچئے کہ مدینہ شریف سے ملک شام اگر کوئی جاتا تھا تو اسے پورا 1 مہینہ لگ جاتا تھا، مگر قربان جائیے ان غیور مسلمانوں پر، ان علم دوستوں پر۔ آئیے دیکھیے، یہ کوئی معمولی صحابی نہیں، یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری آپ کی وہ ذات اعلیٰ مرتبت ہے کہ مدینہ شریف میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف آپ کو حاصل ہوا۔ آپ ایک مرتبہ مدینہ شریف سے سفر کر کے ملک شام گئے۔ کہاں گئے؟ ملک شام گئے۔ وہاں کے گورنر اس وقت تھے مسلمہ بن عبداللہ۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے استقبال کیا، اے میزبان رسول اللہ، سواری سے اتریے، تشریف لائیے، میری میزبانی قبول کیجئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے اور اپنے آپ کو علم دین مصطفیٰ کے لیے مستعد کیجئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری جواب دیتے ہیں، میں آپ کی دعوت کھانے کے لیے نہیں آیا ہوں، ارے میں نے رسول اللہ سے ایک حدیث سنی ہے، اس کا سننے والا میں ہوں، یا فلاں صاحب ہے، انہیں ان کا پتہ بتا دیجئے، انہیں ان کے پاس بھیج دیجئے، اور آپ سے کوئی ضرورت نہیں۔ اور یہ دعوت کی درخواست کوئی عام آدمی نہیں کر رہا تھا، ملک مصر کے گورنر کر رہے تھے، اور ابو ایوب انصاری ایک لمبے سفر سے گئے تھے، لیکن حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک صاحب کے ساتھ ان کا پتہ بتا دیا۔ جب ان صاحب کے پاس پہنچے تو انہوں نے بھی یہی کہا، اے میزبان رسول اللہ، یہ بڑے شرف کی بات ہے، آج آپ میرے مہمان بنیں گے، سواری سے اتریے، تشریف رکھیے اور کچھ کھائیے۔ آپ نے فرمایا، ہرگز نہیں، میں کھانے پینے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں نے رسول اللہ سے ایک حدیث سنی تھی جس کا جاننے والا اب اس وقت یا تو میں ہوں یا تم ہو، میں صرف اس لیے آیا ہوں تاکہ وہ حدیث تم سے سن کے اپنی حدیث کی اصلاح کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا آپ کے لیے غور کا مقام نہیں ہے کہ وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ کے صحبت یافتہ تھے، خود ان کے پاس علم کا ذخیرہ تھا، لیکن صرف ایک حدیث شریف کے لیے مدینہ شریف سے چل کر مصر گئے اور وہاں ایک حدیث شریف لے کر چلے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس میں گفتگو ختم کر رہا ہوں، ٹائم ہو گیا، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے عزیزوں، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا کیا ہے؟ یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، جیسے لوگ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، ہمیں اور آپ کو بھی ایک دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ یہاں جو آپ کریں گے آخرت میں وہی آپ پائیں گے، اس لیے اللہ اور رسول کے فرامین پر عمل کیجئے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے اپنے ایک بچے کو مدرسے میں داخل کر دیا، بس آپ کی ذمہ داری آپ ساری ذمہ داری سے بری ہو گئے۔ نہیں، ہر فرد کو علم دین حاصل کرنا فرض ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ ہر مسلمان پر علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے، چاہے وہ مسلمان مرد ہو چاہے وہ مسلمان عورت ہو۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تشریح فتاوی رضویہ میں کچھ اس طرح فرماتے ہیں کہ اتنا دین کا علم حاصل کرنا جس سے مذہب حق کی واقفیت ہو جائے، کہ اللہ کے بارے میں ہمیں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، رسول اللہ کے بارے میں ہمیں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، اور
وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، نماز کے مسائل، حج کے مسائل، یہ سب جاننا چاہیے۔ اگر کوئی بزنس کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بزنس کے احکام سیکھے۔ اگر کوئی مزدوری اور ملازمت کرتا ہے تو اس کے اوپر فرض عین ہے کہ وہ ملازمت کے اسلامی طریقوں کو سیکھے۔ اگر کوئی کسی دوسرے شعبے میں کام کر رہا ہے تو اس پر ضروری ہے کہ اس شعبے کے دینی قانون سیکھے۔ اگر وہ نہیں سیکھتا ہے تو فرض عین کا تارک ہونے کی وجہ سے وہ گنہگار ہوتا ہے۔ بلکہ حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور آگے چڑھ کر پڑھ کر بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو شخص عالم نہ ہو، یا عالم سے مراد یہ 9 سالہ کورس والا عالم نہیں ہے، بلکہ وہ عالم جتنا علم دین حاصل کرنا فرض ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں اگر اتنا علم بھی کسی نے حاصل نہیں کیا تو اس کو انسانوں میں شمار مت کرو۔ ڈھانچہ انسان کا ہے، مگر امام غزالی فرماتے ہیں اگر کوئی علم دین سے ناواقف ہے تو اسے انسانوں میں شمار نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم دین یہ انسان کا خاصہ ہے، اور جو چیز خاصہ ہوتی ہے وہ اس کے بغیر نہیں پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آگ کی خصوصیت جلانا ہے تو آگ جہاں بھی پائی جائے گی وہ حرارت کے ساتھ ہی پائی جائے گی۔ اگر اس کے ساتھ حرارت نہیں ہے تو وہ کوئلہ تو ہو سکتا ہے مگر وہ آگ نہیں ہو سکتی ہے۔ بلا شبہ ایسے ہی اگر انسان کے ڈھانچے کی شکل میں کوئی شخص ہے کہ وہ علم دین نہیں حاصل کیا ہے تو وہ انسانوں میں شمار کہلانے کے لائق نہیں ہے، کیونکہ انسان کہلانے کے لائق وہی ہے جس نے علم حاصل کیا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو علم دین مصطفیٰ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ان دینی قلعوں کو محفوظ رکھے۔ ان سب کا تعاون آپ سب کی دینی، اخلاقی اور مذہبی فریضہ ہے کہ آپ سب مل کر ان قلعوں کو مضبوط کریں۔ یاد رکھیے انہی قلعوں سے آج جو ہمارا دین باقی ہے، جو ہماری مسجدیں آباد ہیں، جو ہمارے رشتے بنتے ہیں، انہی مدرسوں کا رول ہے۔ اگر یہ مدرسے آج نہ ہو تو یقین جانیے اسلام دکھتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے آپ سب کی مذہبی اور اخلاقی ذمہ داری ہے، جو جس علاقے میں رہتا ہے بڑھ چڑھ کے وہ ان اسلامی قلعوں کی مدد کرے، تعاون کرے اور بھرپور ان میں شریک رہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔